پڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو آپ بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنے والے بنو، قرآن پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف 89 دفعہ۔ اب وہ 89 جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، صرف 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنو۔ اس کو نکال لو اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے، لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا۔ انظر یا ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ، میرے بندے تو یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لیے کی ہے کہ یہ صغیرہ کو گناہ معاف کر دوں گا، یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پہ معاف کروں گا، لیکن تو صغیرہ کو نہ دیکھ کے چھوٹا گناہ ہے، تو یہ دیکھ کہ تو نے نافرمانی کس کی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نام کے، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اور آپ نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، اور آپ نے عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے میرے نبی پاک کی زندگی، جس میں عبادت اول درجے پر ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا۔ اب جوان ہو، اپنے ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کو جنت کا راستہ بناؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی ایک زندہ ہوتا، میری ماں، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اپنے والدین کی دعا لو، اپنے والدین کی دعا لو، اپنے والدین کی دعا لو، ان کی بد دعا نہ لو۔ یہ بچیوں غور سے سن لیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ کا کوئی نشانی بتا دیں؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بچوں بیٹیوں، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی ناگواری بھی برداشت کر لو، اپنے ماں باپ کی شدت بھی برداشت کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار بھلائیاں پھیلائے گا۔ پھر آپ اکٹھے پڑھتے ہیں لڑکے لڑکیاں، میرے نبی کی شریعت میں پاکیزگی ہے، حیا ہے، پردہ ہے۔ ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نہیں ہے، ہمارا نکاح ہے سب سے پاکیزہ، جو میرے نبی نے 11 شادیاں کیں اور اعلان فرمایا مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ پھر یہ شادیاں کیوں کیں؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں بیٹی دی، جہاں میں نے اپنی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل پیغام لے کر آئے، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ نکاح اپنے 11 نکاح کیے کہ نکاح والی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے،
اس میں بیوی سے اچھا سلوک اور بیوی کا خامن سے اچھا سلوک، چونکہ پارٹنر ہوتے ہیں مشکل ہوتا ہے، تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں طریقہ زندگی سکھایا۔ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا، اپنی نبی کی سیرت پڑھو اللہ کے واسطے۔ ہمارے ہاں جہالت عام ہے، جو ممبر پہ خطیب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ سیرت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں، صرف رواج میں جو تقریریں چل رہی ہیں وہ کر کے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ہم اس کے سوا کوئی تعلق نہیں بناتے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یورپ کا کلچر ہے، مغرب کا کلچر ہے، اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیا نکلو گے ابھرو گے؟ دیکھتے نہیں ہو سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، تو وہ ڈوبنے کی جگہ ہے۔ وہاں کی تہذیب اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کب 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت اس سے پہلے یہ شعر کہا ہوگا، جبکہ بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا دور تھا آج کے لحاظ سے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ تہذیب جو باہر سے آئی ہے یہ غلیظ ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی ہے، یہ انسان سے انسانیت کو چھین لیتی ہے۔ جو ماں باپ کا احترام اٹھا دے، جو ماں باپ کی عزت اٹھا دے، جو آپس میں لڑکے لڑکی کے حیا کو اٹھا دے، اس تہذیب کو، ان روشنیوں کو بجھا دو، ان چراغوں کو بجھا دو، ان تہذیبوں کو طلاق دے دو، دفعہ دور کر دو، اپنے نبی کے در پر آؤ، اپنے نبی کی زندگی اپناؤ۔ اپنے نبی کے بغیر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، مجھے اپنے والدین سے زیادہ پیار دو، اپنی اولاد سے زیادہ پیار دو، پوری دنیا سے مجھے زیادہ پیار دو گے تو ایمان والے ہو، ورنہ نہیں ہو۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں۔ یہ جو بچوں نے ایسے بال کٹوائے ہوتے ہیں یہاں تک، ادھر سے یہاں تک، ادھر سے یہاں تک، اتنے ایک ٹوپا رکھے ہوندے والاں دا، وہ اچھا لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، لیکن کر رہے ہیں کہ وہ فلاں۔ وہ ایک میں کراچی ایک دوست کے یہاں ٹھہرا، اس کا چھوٹا سا بچہ، تو اس کے بال ایسے ہی تھے، یوں یوں۔ میں نے کہا تو نے یہ بال کیسے کٹوائے ہوئے ہیں؟ کہا رونالڈو ایسے بال کٹواتا ہے۔ رونالڈو، میں نے ہی نہیں پتا رونالڈو کون ہے، میں پیچھے پتا کیتا تو پتا لگا وہ فٹ بال دا پلیئر ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں حیا ہے، پاک دامنی ہے، میرے نبی کی زندگی میں والدین کا احترام ہے، بہنوں کو عزت بھی دو، بہنوں پہ خرچ بھی کرو، اور بہنوں کو وراثت میں حصہ بھی دو۔ ہمارا کلچر ہے ہندو، ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے۔ میں نے کچھ اپنے پرانے کتابیں نکلوائیں، 1878 انگریزوں نے جو بندوبست کیا تھا زمینوں کا، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں کہیں بیٹی کے نام جائیداد نہیں تھی، ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی، ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی، چونکہ ادھر مثلا اس پیپر ہمارے خاندان آ رہا ہے، اس پیپر پہ ہندوؤں کا آ رہا ہے، تو دونوں طرف میں نے دیکھا بیٹیوں کے نام کچھ بھی نہیں تھا، ساری زمین یہ فلاں کی، اس سے آگے فلاں کے بیٹے کو منتقل ہو گئی، وہ کوئی دھیاں تو ہون گیاں، بیٹیوں کے نام کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی بہنوں کو عزت، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کو عزت کے ساتھ ڈولی میں بٹھایا، تو اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اپنی بہنوں کو حق دو، اپنی ماں کو، باپ کو، بھائی کو، یہ ان سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو عزت دیں، احترام دیں، اپنے گھر کی فضا کو محبت والی فضا بنائیں، اور محبت کی فضا بنتی ہے جب اس زبان پہ قابو پایا جاتا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی 1980 میں، 1985 میں۔ وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری نوواں بڑیاں لڑدیاں، ماشاءاللہ خود شیرنی آئی، لڑدی آپ آئی، تو میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاویں، میرے اگو کس کرنا ہی۔ تو میری بہن نے ایسے ایک الٹے سیدھے بنا کے نا نقش،
رول کر کے اس کو دیا کماسی شریفاں اے تعویز ہے، جداں تیری لڑائی ہون لگنا اے تعویز تو دن دیٹھ دب کے تے بہ جاونا ہے، چک مار کے بانا ہے، تعویز ڈھڑ نہیں دیونا، جو رہ گیا تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا اس کا منہ بند کیا۔ ایک ہفتے بعد وہ آئے، بی بی تو بڑا چنگا تعویز دیتا ہے، تو میری ساری لڑائی مک گئی، کیوں ماسی شریفاں چپ ہو گئی، ماسی شریفاں چپ ہوئی تو ساری لڑائی مک گئی۔ 3 بچیوں سے کہتا ہوں یہ تعویذ مجھ سے لے لو، ہمارا سسرال بہت ظالم ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرال چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ نمازی پرہیزگار ہوں، چاہے وہ دنیا دار ہوں، آنے والی بچیوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے۔ اور ادھر وہ ساس سسر کی ایسی چلتی ہے جنگ، اور وہ بیٹے کو ابھار آگے بیٹا بھی بیوقوف ہوتا ہے، میری ماں دے اگو تو نہیں بولنا، میری ماں دے اگو، وہ تو سن تو لے شاید تیری ماں ہی کو ڈھیر کھپ کھلار رہے ہوں۔ ہاں تیری بیوی غلط کرے تو بیوی کو سمجھا، تیری ماں غلط کرے تو ماں کو سمجھا۔ اللہ کے واسطے بچو، میں آپ کو گھر کی زندگی سمجھا رہا ہوں، یہ کوئی خطیب نہیں بتاتا ہے، میں آپ کو گھر کی زندگی، ان سب کی شادیاں ہونے والی ہیں آپ سب کی۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو زبان کے بول کو میٹھا کر لو، غصے میں بھی ایسا بول نہ بولو کہ زبان سے نکلا ہوا بول اگلے کو چھلنی کر کے رکھ دے اور اگلے کو ساری رات رولاتا پھرے۔ اور دوسرا، اپنے دل کو صاف رکھو، کسی کی دل میں نفرت نہ آنے دو، حقارت نہ آنے دو۔ میرے نبی تشریف فرما تھے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی ابھی آئے گا۔ ایک مدینے کے انصاری صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور داڑھی میں وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، سیم آدمی، 3 دن جنت کی بشارت۔ تو اس محفل میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے تھے، ان جیسی عبادت کسی صحابی نے نہیں کی۔ سارا سال روزہ رکھتے تھے، کوئی افطار نہیں سوائے عید کے، اور ساری رات نفل پڑھتے تھے۔ شادی والی رات، سہاگ رات، بیگم دلہن تیار بیٹھی، حضرت تشریف لائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، جوں شروع ہوئے تہجد کا وقت داخل ہو گیا۔ ان کی بیگم بھی اس دور کی، اسا کہتا کوئی دے عمدہ نہیں، اس نے بھی وضو کیا اور پیچھے کھڑی ہو کے اللہ اکبر۔ صبح ان کے باپ نے پوچھا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، رات بیٹا کیسی گزری؟ کا ماشاءاللہ نفلوں میں گزری۔ وہ بے وقوف، وہ میں تیری شادی اس واسطے کی تھی بے تو راتی نفل پڑھتا رہا۔ تو یہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر، یہ اتنے عبادت گزار تھے۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو یہ جنت کی بشارت 3 دن مسلسل، 24 گھنٹے کا سکیل تو میں نے پورا کیا ہوا ہے، تو اس کے پاس 26واں گھنٹہ ہے جو مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ تو ان کے پاس چلے گئے، کہا چاچا آپ کے پاس 2-3 دن ٹھہر جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھہر جاؤ، ذرا اتھیڑ عمر کے تھے۔ اب جب رات ہوئی تو انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی عبداللہ بن عمر، اور یوں سوراخ کر کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرے گا۔ ان کا خیال تھا اتنا لمبا رکوع کرے گا کہ رات گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ رات گزر جائے گی، تو ان کو یوں کر کے دیکھنے لگے۔ وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا پڑھی، ہو گئے۔ اور اذان پر آنکھ کھلی ان کی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اے کی میں تو کدی رات اکھ نہیں لائی تھی، اس رات اکھ کھلی نہیں تے جنت دی بشارت کیویں لب گئی؟ انہوں نے کہا اچھا میں کل بھی ویکھنا ہے۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، وہ ایسے لیٹ گئے اور ان کو ایسے کر کے دیکھنے لگے۔ وہ پھر ماشاءاللہ آیا اور کہا اللہم بسمک اموت و احیا۔
ہو گئے. وہ پھر حیران پریشان، صبح کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی. اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا ڈر کے مارے، تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں. تیسری رات پھر دیکھا، سیم. انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے، چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے، اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے. یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے، ہن کچھ کردا ہے، ہن کچھ کردا ہے، ہن کچھ کردا ہے. آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا، ان کو انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر، تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں. کہنے لگے چاچا، میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا، 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی، 3 دن مسلسل. تو میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے، تو تا ساری رات سوتا رہ جانا. کہنے لگے بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگے تبت کچھ نہ ہویا، زبان حال سے. جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے اصل بات بتاتا ہوں. ان کو بولا کہ ادھر آ، تمہیں اصل بات بتاتا ہوں. کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں. اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا. اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے حسد نہیں ہوتا. تو اب میرا پتر بہ جاؤ، میں ایک انہوں نے گل سمجھاونی. اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا، والا والی سرکار بہ جا. تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا، وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل. اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل ہے، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے. ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اوکھا نہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں بڑا اوکھی بڑا اوکھا کام. تو ایک اپنے دل کو صاف کرو، ایک اپنی زبان کو صاف کرو، ایک حد فاصل رکھو. شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو، میری پسند ہے، میری پسند ہے. بہت چھوٹی عمر میں ہیں